وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. سب سے پہلے میں اللہ کا ممنون و مشکور ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان کی شکل میں اس دنیا میں وجود بخشا. اس کے بعد میں ممنون و مشکور ہوں مدرسہ خالد بن ولید، ان کے ذمہ داران اور اسٹیج پر آئے ہوئے ہمارے اس علاقے کے تمام سرکاری احباب اور تمام کے تمام منسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد کا. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کو ہندوستان کہا جاتا ہے. اس ملک کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس ملک میں 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں. یہ اس ملک کا سب سے بڑا امتیاز ہے اور اسے آج ہم اپنے اسٹیج پر اور اپنے اس پروگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اس ملک میں انسانیت زندہ ہے. آج بھی اس ملک میں لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کا رسپیکٹ اور محبت باقی ہے. مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس ملک پر مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، مگر اس 1000 سالہ حکومت کے پورے زمانے میں کبھی بھی آپ کو ہندو مسلم جھگڑا نظر نہیں آئے گا. پورے 1000 سال میں آپ کہتے ہیں کہ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میں تاریخ کو پڑھنے کے بعد یہ بات کہتا ہوں کہ ہم یہاں پر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں. یہ انگریز ہے جنہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول، آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، اس کے ضمن میں ہمیں آپس میں جھگڑانے کی کوشش کی اور انہوں نے یہاں پر یہ نفرت کے بیج بوئے. لہذا اس ملک کا صحیح باشندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو بھائی چارگی کے ساتھ اس ملک میں رہنے کا ذمہ دار بناتا ہے. میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس آیت کریمہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں: اے لوگوں ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور اس سے ان کی اہلیہ حضرت حوا کو پیدا کیا اور پھر انہی دونوں کے ذریعے سے روئے زمین پر آباد تمام انسانوں کو بنایا. جس زمین پر ہم اس وقت رہ رہے ہیں اس زمین پر 850 کروڑ انسان ہیں، مگر ان 850 کروڑ کے ماں باپ کون ہیں؟ حضرت آدم اور حضرت حوا. اگرچہ دوسری کتابوں میں کہیں پر ایدم اور کہیں پر ہیوا اور الگ الگ اس کے نام دیے جاتے ہیں، مگر دنیا کے تمام مذاہب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سارے انسانوں کے جد امجد حضرت آدم اور حوا ہے. انہی دونوں سے اس دنیا کے اندر میں انسانوں کی نسلیں چلی ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ ان دونوں کے ذریعے سے ہم نے مردوں اور عورتوں کو زمین پر پھیلا دیا. تو یہ سب کے سب چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، دنیا کے کسی بھی خطے اور کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہو، چاہے کالے ہو چاہے گورے ہو، کسی بھی قسم کے ہو، سب کے ماں باپ یہ ایک ہے اور ان سب کو پیدا کرنے والا بھی ایک ہے. لہذا اس بنا پر ایک گھر میں جیسے آپس میں محبت اور مودت کے ساتھ رہتے ہیں، اسی محبت اور مودت کے ساتھ ہمیں اس ملک میں رہنے کی ضرورت ہے اگر ہم اس ملک کو دنیا کا سپر پاور بنانا چاہتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے تو یہ ملک محبتوں سے ترقی کرے گا. مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے
کہ جب تک کہ محبت اور درد باقی ہے انسان کے دل میں، وہاں تک کہ اس روئے زمین پر بسنے والا انسان انسان ہے، اور جس وقت انسان کے دل سے دوسرے انسان کا درد ختم ہو جائے گا، دوسرے انسان سے محبت ختم ہو جائے گی، اس وقت اگر کروڑوں انسان بھی ہو تو انہیں انسان نہیں کہا جائے گا، انہیں جانور کہا جائے گا۔ لہذا انسان بن کر زندگی گزارنے کے لیے انسان اور نفرت، جھگڑنا اور کھانے کے لیے، کرسی کے لیے، اپنی دوسری چیزوں کے لیے جھگڑنا، یہ ایسے جانوروں کا کام ہے جن کے پاس عقل نہیں، جن کے پاس شعور نہیں، جن کے پاس سمجھ نہیں۔ جس کو خالق اور مالک نے عقل دی ہو، جس کو خالق اور مالک نے دل دیا ہو، جس کو خالق اور مالک نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، کیا وہ بھی اپنے دل میں نفرت لے کر گھوم سکتا ہے؟ کیا وہ بھی کسی دوسرے کو مارنا اور کسی دوسرے کی تکلیف کو پسند کر سکتا ہے؟ قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے اوپر صدقہ واجب ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ حلال طریقے سے کماؤ، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اور جو کچھ بچ جائے انسانوں کے اوپر اور اپنے دوسرے ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرو۔ تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس ایسا نہ ہو سکے تو آپ نے کہا کہ وہ کسی ضرورت مند کی مدد کرے۔ جس انسانی معاشرے میں جس کو بھی ضرورت مند محسوس کرے کہ کوئی آدمی جا رہا ہے، وہ چل نہیں سکتا ہے، آپ اس کو سہارا دے دے، کہا یہ بھی صدقہ ہے، اس سے بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو پھر کسی نے کہا اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ذات سے اللہ کی کسی مخلوق اور کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس طرح سے وہ رہے۔ آپ کی تعلیمات آپ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ پہنچے۔ آج ہمارا معاشرہ کیسا معاشرہ ہو گیا ہے؟ نفرتوں والا معاشرہ۔ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کو ہم اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، یہ فخر نہیں ہے، یہ انسانیت سے گری ہوئی باتیں ہیں۔ لہذا اس بنا پر ہمارے اس معاشرے کو ایسی ہی ضرورت ہے جیسا کہ آج ہمارے یہاں کے ویجاپور اور اس کے علاقے کے اندر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بھائی چارگی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے پورے ملک میں زندگی گزاری گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، چونکہ ہمیں بھی آگے جانا ہے، بہت سارے ابھی کام ہے، اس لیے تاخیر بھی ہو گئی ہے، سر کو بھی فلائٹ پکڑنی ہے۔ تو میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہمارے اس ادارے کے ساتھ جو تعلیم کے لیے یہاں پر قائم کیا گیا ہے، اور تعلیم یہ انسانی اور اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جب تک کہ ہم تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے وہاں تک کہ ہمارا معاشرہ یہ اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا ہے۔ لہذا تعلیم و تربیت یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ماں باپ اس پر اپنا فوکس کرے کہ اپنے اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔